السلام علیکم، میں شکیل میر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی ثالثی ناکام نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ امریکہ کا رویہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ کہا کس نے ہے؟ یہ کہا ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی بھی تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ امن کرنا ہے تو بھی تیار ہیں ہم، جنگ کرنا ہے تو بھی تیار ہیں۔ اور انڈیا کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ انڈیا طے کر لے کہ وہ ہم سے کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی فی الحال پنکی چھائی ہوئی ہے، تو پنکی کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے منصور علی خان صاحب کی، تو سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ 410 روپے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ نئی قیمت ہو گئی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، میرا خیال میں جب تک یہ کم از کم 300 یا 300 سے نیچے کے لیول پہ کم از کم نہیں آئے گا، ویسے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تب تک جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے۔ لوگ پریشان ہی ہیں اور پریشان ہی رہیں گے۔ لیکن دوسری جانب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انڈیا میں، بھارت میں 4 سال کے بعد حکومت نے پہلی دفعہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ 4 سال کے بعد اندازہ کریں، اور وہ بھی صرف 3 روپے، جس پر اپوزیشن جماعتوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید وہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے۔ رائٹرز کے مطابق انڈین حکام کا کہنا ہے کہ اس اضافے کی وجہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مقامی مارکیٹ پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنا ہے، اور 4 برس بعد دارالحکومت دلی میں ڈیزل کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 90.67 روپے، جبکہ پیٹرول کی قیمت جو ہے 97.77 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اب بن گئی ہے وہاں پہ۔ مطلب یہ اتنا ابھی بھی پاکستان سے کتنا بڑا فرق ہے اس کا، اور لیکن صرف وہاں پہ 3 روپے کے اضافے کے بعد جو ہے ایک طوفان آ گیا وہاں پہ کہ جناب یہ کس طرح آپ نے اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اس سے پہلے بھارت میں آخری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ 2022 میں ہوا تھا، اور مارچ 2024 میں لوک سبھا انتخابات سے چند روز قبل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر ایکچولی کمی کر دی گئی تھی، اور اب جا کے جو ہے وہ 4 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے اچھا خاصا احتجاج جو ہے کی جانب سے انڈین نیشنل کانگریس جو ان کی اپوزیشن جماعت ہے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، انفلیشن مین مودی ہیز ونس اگین انلیشڈ دی وپ آن دی پبلک ٹوڈے، پیٹرول اینڈ ڈیزل ہیو بین انکریزڈ بائی 3 روپیز، meanwhile CNG prices have also been raised by 2 rupees, elections over, Modi's recovery begins۔ تو جناب وہ مودی کو جو ہے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اس بات کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں انفلیشن میں یہ مہنگائی والا بندہ ہے، مہنگائی لے کے آندا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس کی اچھی خاصی کلاس ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ حال دیکھیں، یہاں پہ کٹھے 40 روپے 35 روپے، گل ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیوی 117 روپے کی آپ نے کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس طرح مرضی دل کرتا ہے بڑھاؤ، ڈزنٹ میٹر۔ جب آپ کے وزیر آپ اپنے منہ سے بات یہ کہہ رہے ہو کہ جناب بات پہلے کہی تھی، اب وزیر جو ہے ان کے بیانات موجود ہیں، احسن اقبال صاحب ہو گئے، حذیفہ رحمان صاحب ہو گئے، ان کے بیانات موجود ہیں کہ جی جب ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا تو لیوی بڑھانی پڑے گی، کیا کریں۔ سو ٹیکس نہ اکٹھا کرنا آپ کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ ایسا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکے جس میں آپ ٹیکس اکٹھا کر سکیں۔ تو آپ نے آسان حل یہی نکالا کہ بھائی اس ملک میں ہر بندے کو پیٹرول کی ضرورت ہے، ہر گھر کو پیٹرول کی ضرورت ہے، تو اسی این جی نہیں دیں تو پھر این جی صحیح، ایلو جی آیا جائے غوری، ٹھیک ہے، اور آپ نے 117 روپے کی لیوی اس کے اوپر جو لگا دی۔ خیر، اب ہوا کیا ہے کہ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے منفی اثرات جناب وہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے 0.47% اضافے کے ساتھ سالانہ بنیادوں کے اوپر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 14.52% کے اوپر جا پہنچی ہے۔ 14.5% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح پہنچ چکی ہے۔ اور ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں کے اوپر مہنگائی کی رپورٹ جاری کی۔ ایک ہفتے میں 23 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، جبکہ صرف 9 کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو بار بار میں وہی بات کروں کہ ذرا کمپیریزن کریں کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب چرس کا کام کرتی تھی، ملکہ چرس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا شوہر وکیل خان جناب وہ بھی ایک ریٹائرڈ پولیس اہلکار نکلا ہے۔ وہ جو دوسری تھی اس کا میاں بھی جو ہے وہ پولیس والا تھا، اس نے بائی دی وے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، پہلے وکیل سے کی پھر پولیس سے کی۔ انہوں نے کہا قانون پوری طرح ہاتھ میں لے لو۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے نرگس اور ملکہ جو ہے اس کا شوہر بھی جو ہے وہ پولیس والا نکلا ہے، ریٹائرڈ ہو چکا ہے، وہ بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑی ریلیف دے دیا ہے کہ کماؤ، نیٹ ورک جیل تک پھیلا اور پیٹرول خریدو مہنگا، بیوی بھی اور بیٹا بھی ایسے کام بھی۔ اچھا وہ دوسری کا بھی یہی چکر تھا، پورا ٹبر ایک ہی کام کرتا تھا،
وہ کیا بھائی تو کیا بہن تو کیا بھائی کی گرل فرینڈ سارے نو اس کام تے لایا سی کہ بھائی جتنے لوگ ہوں گے اتنی اچھی بات ہے. اچھا جی اب آ جائیں ذرا پنکی کی طرف. تو جناب پنکی کا جو ہے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہو رہا ہے اور آج اسے جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ادھر پنکی کے 2 سابقہ شوہروں اور 2 بھائیوں کے ملک سے فرار ہونے کے خدشے کے پیش نظر پولیس متحرک ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں PINL میں نام ڈالنے کی درخواست متعلقہ حکام کو ارسال کر دی گئی کہ انہوں نے باہر نہ جان دینا. پولیس رائے کے مطابق ساؤتھ پولیس نے مطلوب افراد کے نام صحت کا مسئلہ بھی ہے, بہت سارے مسئلے ہیں, صحیح بات ہے بالکل, کو ارسال کی جن میں پنکی کے دونوں سابق شوہروں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی سفارش. سیکیورٹی ہے, صحت ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. سابق شوہر ناصر علی اور پولیس افسر اکرم تفتیش کے لیے مطلوب ہیں جبکہ PINL فہرست میں ملزمہ کے بھائی ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل ہیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ تحقیقاتی حکام نے 4 افراد کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. 4 افراد کے نام سفری پابندی فہرست میں شامل کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس کے علاوہ ARY نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ پنکی منشیات کیس میں بڑا انکشاف, تقریباً 30 سیاستدان پنکی کی کسٹمر لسٹ میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے. میں آپ کو بہت دیر سے پہلے یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا کھرے کہاں سے نکلنا شروع کرے ہوں گے. تو 30 سیاستدانوں کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جناب جو اس کے کسٹمر تھے. اب ظاہری بات ہے کسٹمر جو ہے یہ بیٹھ کے وہاں پہ گروسری تھی, منشیات کا کام, تو یہاں پہ سیاستدانوں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ بھی جناب ان سے لیتے تھے. اب اس میں یہ پنکی کیس کی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ کو پیش کر دی گئی ہے. پنکی کے گاہکوں کی تفصیل بھی سندھ حکومت کے حوالے کی گئی ہے. کراچی سے گرفتار کوکین کوئین پنکی نیٹ ورک کے رائڈرز, کیریئرز اور ہینڈلرز کی تفصیلات جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں اور پنکی کوکین نیٹ ورک کے 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے. کراچی میں ملزمہ کے بھائی شوکت کے ذریعے کوکین نیٹ ورک جو ہے چلایا جاتا تھا. وہی پرا وہ بیٹے کے ساتھ کرتی تھی, یہاں پہ بھائی انوالوڈ ہے. پنکی کوکین نیٹ ورک کے مرکزی ہینڈلرز کی شناخت حمزہ اداس. دوستوں ساری گفتگو آپ نے سنی. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں جو بھارت کے حوالے سے. پیٹرول کی بات ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بھلے ہمارا دشمن ملک ہے, اصلی دشمن ہے, اس سے ہمیں خطرات بہت ہیں, لیکن بات کیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور ہم کیا ہے, ہم ایک ہجوم ہے. یہاں پہ 100 روپے پیٹرول بڑھا ہے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. سب تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن کرے گا کون؟ اور جو بظاہر اپوزیشن بتاتے ہیں ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے کہ عوام کے لیے کچھ کریں. عوام کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا اور اس کا کرنے کا پلان بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی ہے, ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ نکلتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. جب دیکھتے ہیں ان کو اپنا فائدہ ہے وہ نکلتے ہیں, جب دیکھتے ہیں عوام کا فائدہ ہے بجلی میں نکلے تھے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بھارت اس ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت تو جو کرتی ہے لیکن اپوزیشن بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے. اسی وجہ سے عوام بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا, کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے میل ٹاک.